الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورۃ شورا دی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے برحق کتاب نازل فرمائی ہے اور میزان نازل فرمائے، انصاف واسطے ترازو نازل فرمائے۔ کتاب کل مراد تمام آسمانی کتاباں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتاباں برحق نازل فرمائی ہیں، سچی کتابیں ہیں، برحق کتابیں، انہوں نے ہر بات سچی ہے۔ اور فرمایا والمیزان، اور میزان نازل فرمائے، ترازو نازل فرمائے۔ اس کو مراد ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے دا حکم فرمایا، اور عدل و انصاف واسطے معیار مقرر فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین انصاف کرنے والی ذات ہیں، انصاف کو پسند فرمائے اور انصاف کرنے دا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو انصاف کرنے دا، عدل کرنے دا حکم فرمائے تو خود کتنے انصاف کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دی طرف اشارہ فرمایا۔ انزل الکتاب بالحق، اس اندر حقوق اللہ دی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاباں برحق نازل فرمائیں، یعنی آسمانی کتابیں اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائیں برحق ہیں، انہوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور والمیزان دے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد دی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف قائم کرو۔ انصاف دا مطلب یہ ہے کہ جیندہ جتنا حق ہے اہل حق کو ان دا حق پورا پورا ادا کر دیتا وجہ، اس اندر کمی زیادتی نہ کی تھی، کمی بیشی نہ کی تھی، پورا پورا حق ادا کر دیتا وجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس اندر بار بار عدل اور انصاف قائم کرنے دا حکم فرمایا ہے، اور اسے دے اندر ہی معاشرے دی، انسانیت دی بھلائی، کامیابی اور نجات ہے۔ اور جب انسان عدل و انصاف کو چھوڑ دے تو پھر معاشرے دے اندر بے چینی، بے قراری، ظلم، زیادتی پھیل ویندی ہے، پھر اسے بہت بڑے برے اثرات قائم ہو رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اے مخاطب تجھے کیا معلوم، کیا پتہ شاید کہ قیامت بہت قریب ہوئے۔ فرمایا
انسان دے ذمے حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، باقی قیامت کب آسی یہ تو فرمایا مخاطب کیا کڑا پتہ ہے قیامت بہت قریب آ چکی ہوئے۔ اور حدیث پاک دے اندر ہے کہ جس بندے تے موت آ گئی ہے اس کی قیامت تو شروع ہو چکی ہے۔ قیامت صغرا، چھوٹی قیامت جس کو آتے ہیں نا، ہر بندے دی موت تو بعد اس دی چھوٹی قیامت قائم ہو چکی ہے، شروع ہو چکی ہے، اور موت دا پتہ کوئی نہیں کس ٹائم آوے، بہت قریب ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اے مخاطب تو قیامت دی فکر کر، آخرت دی فکر کر، قیامت تو آونا ہی آونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والی ذات ہے، انصاف کرنے دا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ تو خود انصاف قائم کرے سن، یقینی بات۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا آزمائش امتحان واسطے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ ایمان نہ لے آئے، کچھ نے اطاعت کی تھی، کچھ نے اطاعت نہ کی تھی، نافرمانی کی تھی، کچھ لوگاں نیک عمل کیتے، اچھے عمل کیتے، کچھ نے برے عمل کیتے، کچھ نے ظلم کیتا، کچھ مظلوم بن گئے۔ اب اللہ نہ تو انصاف قائم نہ کرے سی، یہ تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف دے خلاف ہے کہ سزا جزا نہ ملے، جنی مرضی ہے جی میں کر چھوڑے، ایسا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف دے خلاف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف قائم کرنے واسطے، نافذ کرنے واسطے قیامت دا دن مقرر فرما دیتا ہے، اور فرمایا اے مخاطب تک کیا پتہ کہ بہت قریب ہوئے قیامت۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عجیب بات ارشاد فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت دے بارے وہ لوگ جلدی مچائنے جڑے قیامت تے ایمان ہی نہیں رکھ دے۔ ایک طرف قیامت کو مندے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں رکھ دے، دوسری طرف جلدی مچائنے۔ انبیاء علیہ السلام کو آدھن دے تو سجادے ہوئے قیامت ہو سے قیامت ہو سے قیامت آ کیوں نہیں میں دی، جلدی آ ونجے، جو کچھ ہونے ہو ونجے سب کو پتہ لگ۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جیرے لوگ قیامت ایمان نہیں رکھ دے وہ تو جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی آ جائے قیامت، اور جلدی اس واسطے مچا رہے ہیں کہ انہوں کو قیامت دے حقیقت دا پتہ ہے ایک اور ایمان جو نہیں ہے نا۔ اور فرمایا والذین آمنوا مشفقون منہا ویعلمون ان الحق، جیرے لوگ ایمان لا چکے نو تو قیامت دے کل ڈر دیں، قیامت دا ذکر سوڑ کے قیامت کو یاد کر کے وہ تو ڈر دے ہیں، خوف زدہ ہو لیل، اپنے اعمال تے نظر کر کے کہ قیامت دے دن اللہ دربار چ حاضری ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، سزا جزا ہونی ہے، ساڑھے اعمال کمزوری، اپنے اعمال تے نظر کر کے ڈر دے ہیں، سہمے رہندے ہیں کہ پتہ نہیں سارے نال کیا بن سی، کیا معاملہ ہو سی، اللہ دی عظمت، اللہ دی کبریائی، قیامت دا خوف، قیامت دا ہولناک منظر انہاں دے سامنے آندا تو پھر ڈر پہنے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ، اور جان دیں کہ قیامت یقیناً حق بات ہے، حق کے قائم ہو کے راس، جزا و سزا مل کے راس، ادھر اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ شک جڑے ہے نا یہ یقین دے خلاف ہے، ذرہ برابر شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم دے متعلق فرمایا کہ لا ریب فیہا، اس اندر کوئی شک نہیں، قیامت دے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہا، ان آمن وچ کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر شک نہیں، اور جس نے شک کیتا تو انہیں یقین ختم، ایمان ختم۔ اس لیے شیطان بڑا دشمن ہے، نفس بڑا دشمن ہے، قسم قسم دے سوالات اٹھائے دے، قسم قسم دے اشکالات پیدا کر دے، ایسا کیویں ہو سی، ایسا کیویں ہو سی، نہیں، اسا ایمان لا چکے ہیں آخرت دوتے، قیامت دوتے، قیامت دی سزا جزا دوتے، اب کسی قسم دے شک و شبہ دی گنجائش نہیں، ذرہ برابر شک دی گنجائش نہیں۔ اللہ دے قرآن نے جو بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دے متعلق، آخرت دے متعلق جو بیان فرمائے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ساری کمزور عقل دی سمجھ آوے یا نہ آوے، یقیناً حق پر سے
اور اس سے ایمان لاؤنا اور یقینی قطعی ایمان لاؤنا لازمی ہے، جس اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ الا ان الذین یمارون فی الصاعد لفی ضلال بعید، فرمایا ارے جڑے لوگ قیامت دے بارے دے اندر بحثاں کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، لفی ضلال بعید، اے لوگ تو گمراہی دے اندر بہت دور چلے گئے، بہت دور نکل گئے، گمراہی دے کھڈاں دے اندر گر گئے، بہت دور حق کول بہت دور چلے گئے، قیامت دا انکار کر دیتا، حساب کتاب دا انکار کر دیتا، الٹا قیامت دے بارے اعتراضات کر رہے ہیں، بحثاں کر رہے ہیں، تو یہ لوگ حق کول بہت دور چلے گئے، گمراہی دے اندر بہت دور نکل گئے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ دے اندر قرآن کریم دی اپنی کتاب دی اور تمام آسمانی کتاباں دی حقانیت کو بیان فرمایا اور عدل و انصاف قائم کرنے دا حکم فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو قرآن کریم دی انہا ہدایات دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔